وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معزز حاضرین اجتماع، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامیہ علماء، پیارے بچوں، مال سے لاکھ کاموں کا سلسلہ جو شروع ہوا، اس میں تمام مذہبی مقامات کو بھی بند کیا گیا. اس کے بعد سے آج یہ پہلا جمعہ ہے جب باضابطہ کچھ ضابطے اور پابندیوں اور ہدایتوں کے ساتھ حکومت مہاراشٹر نے رسمی طور پر اجازت دی ہے. یہ صرف مساجد ہی کے لیے نہیں، جو بھی پابندیاں تھیں سارے مذہبی مقامات کے لیے تھی، ہر دھرم والوں کے لیے تھی، ہر دھرم کی ایکٹیویٹیز کے لیے تھی. اس لیے جب انہیں کھولا گیا ہے، انلاک کیا گیا ہے، تو سب کو کھولا گیا ہے. اس لیے اس مناسبت پر ہم سب بےحد خوش ہیں کہ اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ضابطے کی روشنی میں کوشش کر کے ہم پھر آج ایک لمبے عرصے کے بعد اس طرح جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، اس وائرس کو جو کورونا کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا کی حفاظت فرمائے، اور دنیا کو اس بیماری اور اس طرح کے جو سبب اللہ کی طرف سے آتے رہتے ہیں ہم سب کو سبب لینے کی بھی توفیق دے. اور اس موقع پر حکومت مہاراشٹر کی بھی ہم پرشاسن کے بھی شکر گزار ہیں. انہوں نے بے چینیوں کے بیچ میں، بڑھتی بے چینیوں کے بیچ میں آپ اجازت دی ہے کہ مذہبی مقامات کچھ ضابطوں کی پابندی کرتے ہوئے لوگ کھول لیں اور استعمال کریں. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس بیماری کو مذاق سمجھنے کے بجائے اس بیماری کے تعلق سے حساس رہیں، احتیاط برتیں. بیماری سے بچنے کی جو شریعت کے حساب سے اور دنیا کے قاعدے اور تجربوں کے حساب سے جو تدبیریں ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی وہ دعا ہم کرتے رہیں دل سے، اور اللہ تعالیٰ سے بچاؤ کا سوال کرتے رہیں. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. یعنی بڑی بڑی بیماریاں، خطرناک بیماریاں جیسے برص ہے، کوڑ ہے، اور بھی جو خطرناک بیماریاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ ایک مومن یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی خطرناک بیماریوں سے حفاظت کرے. میرے بھائی یہ دنیا ہے، اس
دنیا میں اللہ تعالیٰ اس طرح کے سبق بھیجتا رہتا ہے، اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا نظام اور اس کی سنت چلتی رہتی ہے۔ وہ اس لیے چلتی ہے کہ دنیا کی جو حیثیت ہے اس کو اسی حیثیت سے ہم سمجھیں۔ کیا حیثیت ہے دنیا؟ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ ایسے ہے جیسے ایسا متاع غرور ہے جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے اور جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم تجربے کے رات دن دیکھتے ہیں، ہم سبق کتنا لیتے ہیں یہ ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ ہمیں میں کوئی بچہ مر جاتا ہے، کوئی نوجوان مر جاتا ہے، کوئی عالم مر جاتا ہے، بہت سارے ایسے حادثوں میں لوگ مر جاتے ہیں جہاں آدمی تصور نہیں کرتا کس طرح کے حادثے سے کسی کی موت ہو گئی۔ نیچرل ایج میں طبعی عمر کے ساتھ مرنے والوں کے تعلق سے تو اتنی بے چینی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ حادثات یہ قدرت کی طرف سے صرف سبق ہے کہ لوگ یاد کریں کہ انہیں ان کی موت کا وقت نہیں معلوم، انہیں لوگوں کو بھی اپنی بیماری کا وقت نہیں معلوم، اگر امیر ہیں تو انہیں غریب ہونے کا وقت نہیں معلوم۔ جیسے کسی غریب کے تعلق سے بھی اسے نصیحت ہے کہ تم غریب ہو تو تمہاری امیری کا بھی وقت تمہیں نہیں معلوم۔ بعض اساتذہ ہم لوگ کے ایسے تھے کہ ذکر نہیں کر سکتے، اپنے علاقے کے چاول کے علاقے کے طلبا آتے تھے تو ان کو تھوڑے تھوڑے چاول سے ان کی مدد کر دیا کرتے تھے کہ کثیر الحیات۔ لیکن انہی میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل جب ہوا تو اتنے امیر قریب ہو گئے، اپنی ہی لائن سے اپنے ہی گراؤنڈ میں رہتے ہوئے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ سب نظام دنیا کا، یہ سب نظام ہمارے آپ کے بیچ کا صرف اللہ کی طرف سے اس لیے ہے کہ ہم دنیا کو سمجھیں۔ آپ دیکھیے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بیماری اس کی جان لے لے گی، یہ بیماری اس کو مفلوج کر دے گی، کسی کی جان لے لیتی ہے بیماری، کسی کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ ہاتھ پاؤں ہوتے ہوئے آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ سبق رب العالمین کی طرف سے اس لیے ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کا آدمی یقین رکھے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس دنیا کے لیے آدمی وہ ساری حرکتیں نہ کرے جن حرکتوں سے اس کا دین، اس کی دنیا، اس کا عقیدہ، اس کا اخلاق برباد ہوگا۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رہنے کی تلقین کرتے تھے اور کس طرح سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص گزرا تو آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری رائے ہے آدمی جو جا رہا ہے اس کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ایک جانے والے کے تعلق سے اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابی سے کہ بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا ہے؟ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یہ اشراف الناس میں سے، یعنی ہمارے سماج کے بڑے لوگوں میں سے، اس کا سماج میں اتنا وقار ہے، اتنا مقام ہے کہ اگر یہ اپنے لیے کہیں نکاح کا، شادی کا پیغام بھیجیں تو لوگ شادی کرتے ہیں، یہ اگر کہیں سفارش کرے تو لوگ سفارش قبول کر لیں، یہ اتنا اہم آدمی ہے۔ وہ آدمی چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے، تھوڑی دیر میں ایک آدمی اور گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں انہیں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی سے کہ اچھا بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ فقراء الناس میں سے ہے، یہ لوگوں میں غریب جو ہیں، غریبوں میں سے غریب ہے، اس کی غربت کا حال یہ ہے کہ اگر شادی کے لیے کہیں پیغام دے تو اس کی شادی نہ ہو، اور اگر یہ کہیں سفارش کر دے تو اس کی بات نہ کوئی سنے، سفارش نہ قبول کرے، اگر یہ بات کرے تو بات بھی نہ سننا چاہے۔ یہ اس طرح غریب آدمی ہے سماج کا۔ جیسے ہوتا ہے ایک عام آدمی بات کرے تو لوگ توجہ دیتے ہیں، غریب آدمی بات کرے تو کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس آدمی سے جو پہلے گزرا،
جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اشراف الناس میں سے لوگوں میں سماج میں بڑے لوگوں میں سے بڑا مفضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہا وہ شخص جو پہلے گزرا ہے اگر اس جیسے لوگوں سے دنیا بھر جائے، پوری دنیا بھری ہوئی ہو، اور یہ بعد میں جو گزرا ہے جس کو بولے فقراء الناس میں سے ہے، غریب لوگوں میں سے غریب ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ایک آدمی بہتر ہے، یہ ایک آدمی بہتر ہے اس بڑے آدمی سے جس کا ایمان نہ ہو، جس کا کوئی اخلاق نہ ہو، جس کا کوئی کیریکٹر نہ ہو، اس سے اگر ساری دنیا بھری ہو تو بے ویلو ہے، بے وزن ہے اس فقیر کے مقابلے میں جس کے پاس ایمان ہے، جس کا اخلاق بلند ہے، جس کے معاملات درست ہیں۔ آپ نے فرمایا اور سبق دیا، یہ سبق دیا کہ دیکھو دنیا کو اس پیمانے سے نہ توڑو۔ آپ کے بتانے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے اس حدیث پاک سے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نصیحت یہ ملتی ہے کہ دنیا کو اس نگاہ سے مت دیکھو، دنیا والوں کو اس نگاہ سے مت دیکھو کہ اگر دنیا کسی کے پاس ہے، پاور کسی کے پاس ہے، دولت کسی کے پاس ہے، لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو تمہاری نگاہوں میں وہ بہت اہم بن جائے، اور جو لوگ دنیا میں چھوٹے ہیں، جو ایمان اور عقیدے اور اخلاق اور دین اور معاملات کی حفاظت کے ساتھ جیتے ہیں، تم ان سے نظریں چراؤ، تم ان سے بچنا چاہو، تم ان کی سنو مت، ایسا مت جانا، ایسا مت جانا، اس راستے پر مت جانا۔ یہ دنیا جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ دیکھو اس دنیا کی حیثیت یہ ہے، اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑا بنایا تو ایک کی بات نہیں ہے، لیکن فرمایا آپ نے دیکھیے اس حدیث میں، دیکھیے ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پسند ہے کہ احد پہاڑ جیسا پہاڑ سونا بن جائے اور میرے ساتھ چلے۔ اللہ کا حکم ہو تو چلتا ہے پہاڑ سونا بن کر کے، اور جیسے چاہیں آپ اس میں تصرف کریں، اس کو استعمال کریں، جہاں چاہیں دیں، جہاں چاہیں بانٹیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پسند ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ جیسا پہاڑ سونا بن کر کے چلے اور میں اسے 3 دن بھی روکوں، 3 دن کوئی قرض کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے روک کے رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے بتائی کہ دیکھو دنیا سے آپ کا بھی رشتہ ہے، دنیا سے آپ کی بھی ضرورتیں وابستہ ہیں، آپ بھی بشر ہیں، آپ کے بھی کھانے پینے کے تقاضے ہیں، آپ کے بھی صحت اور بیماری کے تقاضے ہیں، بھوک پیاس کے تقاضے ہیں، کثرت کے ساتھ دلیلیں آپ کی سنتوں میں، سیرت کی کتابوں میں بھری ہوئی ہیں، لیکن آپ اس لیے کہتے تھے کہ دنیا کے تعلق سے سبق دینا ہے، پھر کسی کے پاس دنیا آ جائے کہیں کہ وہ پہاڑ جیسا پہاڑ اس کی ملکیت میں سونا بھی بن کر کے آ جائے، تو آپ فرماتے ہیں یہ اس وقت اس کے لیے بہتر ہو سکتی ہے دنیا جب دائیں بھی خرچ کرے، بائیں بھی خرچ کرے، پیچھے بھی خرچ کرے، جہاں ضرورت اور تقاضا ہو وہاں خرچ کرے، تب تو دنیا اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ دنیا اس کے لیے بہتر نہیں۔ دنیا بہتر کب ہے؟ ان کے لیے جن کے پاس دنیا ہے، مال ہے، اللہ نے دولت دی ہے، تاکہ وہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو تقاضوں پر خرچ کرنے کے لیے بے دریغ ہاتھ بڑھائے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی، مال ختم ہو جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا۔ جس اللہ تعالیٰ نے مال اتنی کثرت کے ساتھ دے کر کے کسی کو غنی اور مالدار بنایا ہے، اس اللہ تعالیٰ کی آزمائش یہ ہے کہ اس دنیا کے ذریعے اپنی ختم ہو جانے والی مختصر زندگی، پتہ نہیں کیا ہے، کب زندگی میں کتنا ٹھکانا ہے، کب امن و عافیت تک ہم جیتے ہیں پتہ نہیں۔ آپ دیکھیے دنیا میں کتنے خطے ایسے ہیں جہاں لوگ امن کو ترستے ہیں، خوف ہے، خطرے ہیں، جینا مشکل ہے، کھانا مشکل ہے، سکون مشکل ہے، سونا مشکل ہے۔ اس طرح کی بڑی بڑی طاقتور شخصیتیں، بڑے بڑے طاقتور گروپ ختم ہو گئے، فتنے میں دنیا کا گھیرا، جنگیں ان پر مسلط کر دی گئی اور لوگ گردن ٹھوکروں پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہاں بھی بدامنی ہے، جہاں بھی خوف اور جنگ کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ امن میں بدلتے ان حالات کو بہت خطرناک صورتحال رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں،
اسی لیے بندے مومن ہمیشہ اللہ سے ایمان کا سوال کرتا رہتا ہے، اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں رکھ اور ہر طرح کے خوف و خطر سے ہمیں بچائے رکھ، ہمیں عافیت کی زندگی دے، کیونکہ پتہ نہیں کب عافیت ختم ہو جائے، پتہ نہیں کب عمل ختم ہو جائے۔ ہم جس دنیا کے پیچھے بے قرار ہیں، ہم جس دنیا کے پیچھے کسی شریعت کے کسی اپنی دنیا ملک کے قانون کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہی دنیا جب دگا دیتی ہے، وہی صحت جب دگا دیتی ہے، وہی عمر جب دگا دیتی ہے، تو آدمی کی کوئی تدبیر نہیں چلتی، کوئی تدبیر نہیں چلتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے۔ ایک موقع پر دیکھیے خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے تاکہ وہ دشمن جو مدینہ پر حملہ کر کے مدینہ کو بہو بالا کرنا چاہتا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، تو آپ اور چلاتے ہیں، پتھر ٹوٹتے ہیں، صحابہ اٹھا کر کے ڈھوتے ہیں۔ آپ سوچیے روئے زمین کی سب سے مقدس جماعت ہے، سب سے محبوب جماعت ہے، جن سے راضی ہونے کا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اعلان فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ایک بات نہیں بے شمار بار اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں کہتے ہیں دیکھو اتنے کٹھن حالات ہیں، دشمن پورے طور پر تیار ہیں اور سارے دشمن ایک ہو گئے ہیں۔ آزاد کہا جاتا ہے اسے غزوہ احزاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے احزاب اور جتنے ٹولے تھے مشرکین کے، یہود و نصارہ کے، اور جتنے گروپ تھے سب اکٹھا ہو گئے تھے اس کے جھنڈے پر کہ سب مل کر کے مدینہ پر حملہ کرتے۔ اس کے لیے اس تدبیر پر عمل ہو رہا تھا۔ ایک صحابی رسول جو فارس سے آئے تھے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہو، انہوں نے اپنے یہاں کا تجربہ بیان کیا تھا۔ کہا ہمارے یہاں کا تجربہ یہ ہے کہ دشمن شہر پر حملہ نہ کر سکے، اس کے لیے خندق کھودی جائے، کھائی ہوئی تو کھائی کی کھدائی ہو رہی ہے، اور آپ فرماتے ہیں اللہم لا الہ الا انت۔ آپ سوچئے ایسے حالات میں آپ سبق دیتے ہیں کہ اتنے خطرناک حالات ہیں، کوئی بات نہیں، یہ مشکل حالات ہیں، یہ مشکل حالات گزر جائیں گے، کچھ دیر کے کچھ دنوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی، اصل زندگی اور آرام کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی اور ہر طرح سکون کی زندگی، کون سی زندگی؟ آخرت کی۔ آپ نے فرمایا اللہم لا الہ الا انت، اے اللہ اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، اس دنیا میں عیش کا کیا پانا؟ اگر ہم اس صورتحال سے دوچار ہیں کہ مدینہ کو، اہل مدینہ کو، رسول کے صحابہ اور جانساروں کو بچانے کے لیے خندق جیسی کٹھنائی اور پہاڑی پتھریلی زمین کو کھود کر کے خندق بنائی جا رہی ہے، کوئی بات نہیں، سارے آرام سارے عیش تک کیے گئے ہیں، لیکن یہ اس تصور کے ناطے یہ اصل دنیا عیش کی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگر عیش اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو عیش والوں کی ذمہ داری ہے تو اللہ کا شکر زیادہ کرے۔ کیسے کرے؟ نبی نے فرمایا مال جس کے پاس ہے تو وہ مال اس کے لیے نجات دہندہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مال دائمی ضرورت پر ہو، دائمی طرف تو وہاں بھی خرچ کرے، بائیں طرف ضرورت ہو تو وہاں بھی خرچ کرے، پیچھے آگے کہیں ضرورت ہو تو وہاں بھی خرچ کرے، کیونکہ مال اگر نہیں خرچ کرتا ہے آدمی بلکہ حرام ڈھنگ سے غصب اور اسی طرح ناجائز حقوق کو اور ناجائز دوسروں کے حقوق کو لوٹ کر کے جمع کر کے بلند اور اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، تو آپ بتائیے اس کا کتنا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ درست فرمائے۔ اس دنیا کے کئی جو تصور اسلام نے ہمیں دیا ہے بھائیوں، وہ یہ نہیں دیا ہے کہ ہم فقیر بن جائیں یا ہم فقیری پسند کر لیں، یہ نہیں دیا ہے کہ ہمیں فقیری ہی پسند ہے، ہمیں مالداری پسند نہیں ہے، نہیں، اس دنیا کے کئی یہ باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ عام طور پر جس کو مال ملتا ہے امیری اور جو غنی ہوتا ہے وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے۔ پیارے نبی کی زبان میں روپے پیسے کا بندہ بن جاتا ہے، عبد الدرہم والدینار بن جاتا ہے، یعنی روپے پیسے کا غلام ہے، روپے پیسے کا بندہ ہے، اور یہ روپے پیسے کیا ہے؟ یہ بندے کے ہاتھ میں غلام ہے۔
ایمان والے بندے کے ہاتھ میں یہ پیسے غلام ہیں، یہ دنیا کی حیثیت کے غلام ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں سب چلتا ہے۔ اسی لیے بلند کیریکٹر کا انسان، جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے اگر کسی کے پاس ہوتی ہے تو اپنے دین کی، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے وہ دنیا لگاتا ہے، دنیا کا مال لگاتا ہے۔ یہ ایک بلند اخلاق کی پہچان ہوتی ہے، اور اخلاق اور کیریکٹر جس کا پست ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ عزت اور دین بیچ کر کے دنیا جمع کرتا ہے، عزت اور دین بیچ کر کے دنیا جمع کرتا ہے۔ اور دیندار اور بااخلاق لوگوں کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے ذریعے دین کی حفاظت کرتے ہیں اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ پیمانے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے جو دنیا دار ہوتا ہے، دوسروں کے مال اور دوسروں کی جائیداد اور دوسروں کی حیثیتیں اگر اس کے تصرف میں ہوتی ہیں تو ناجائز اس کا تصرف کرتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بھیڑیے سے بھی خطرناک ہے۔ کون سا بھیڑیا؟ جو بھیڑیا بکری کے ریوڑ پر حملہ کر دے، آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کون آدمی؟ جو آدمی دنیا کے پیچھے دوسروں کے حق و حقوق کو لوٹنے کا کام کرتا ہے، اس کا وہ بھیڑیا سے بھی خطرناک ہے۔ اس لیے اس دنیا کی حیثیت بتائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کے پاس دنیا آئی، کم نہیں دنیا آئی تھی ان کے پاس۔ صحابہ میں دو دور گزرا ہے۔ ایک دور تو وہ گزرا ہے کہ انہیں دین کے ساتھ پناہ لینے کے لیے زمین کی تلاش کی، کہاں زمین ملے کہ دین کی حفاظت کے ساتھ ہم وہاں جی سکیں۔ وہ زمین، وہ شہر، وہ بستی انہیں قبول نہیں تھی۔ جس بستی اور شہر میں وہ دین کی حفاظت نہ کر سکے، دین پر نہ کر سکے، اسی لیے ہجرت کا تعلق آیا۔ تو دیکھیے صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں ہم نے ہجرت کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ بتائیے، ہم تھوڑا سا بھی حصہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہجرت تو دور کی بات ہے، کبھی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، پراپرٹیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، شہر چھوڑنا پڑتا ہے، سارے دلی رہو ان کو تجنا پڑتا ہے۔ آدمی جہاں بستا ہے وہ پہاڑیوں میں بستا ہو تو اس کے ذرے ذرے قدم قدم کی زمین سے اس کا لگاؤ روزیت رہتی ہے، لیکن چھوڑنا کیوں ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر چھوڑتا ہے یہ معمولی بات ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کون سی چیز چھوڑتے ہیں، کون سا گناہ چھوڑتے ہیں، کون سی سنت کی مخالفت سے اللہ حاضر ہے۔ دنیا اور اپنا سیٹپ سارا چھوڑ کر کے ہجرت کرنا کتنی بڑی بات ہے، لیکن ان کا ایمان تھا آخرت پر، ان کا ایمان تھا اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی جنت پر۔ یہ ملنے والی ہے اور بہت جلد ملنے والی ہے۔ ہم مر گئے کہ جنت میں پہنچ گئے، وہ یہ جانتے تھے۔ یہ صحابہ رسول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ہجرت کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمیں کچھ لوگوں نے ہجرت کی کہ اللہ راضی ہو جائے، تو ایسے حالات بھی ہجرت کے بعد پیدا ہوئے۔ وہ بیان کرتے ہیں مصعب بن عمیر کو دیکھو، اسلام قبول کیے مکہ میں امیر ترین آدمی سے، جب گزرتے تھے کسی گلی سے تو گلی گمک جاتی تھی، مہک جاتی تھی، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ اتنے امیر ترین، اتنا خوشبو اور عطر میں بسے رہتے تھے، اتنے امیر آدمی اسلام قبول کیا تو مجبور ہو گئے ہجرت پر۔ تو بیان کرتے ہیں کچھ لوگوں نے ہجرت کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حالات اتنے بدتر ہو گئے، دنیاوی حالات، معاشی حالات، اقتصادی حالات، تو کہتے اتنے خراب ہو گئے کہ جو وہ خود میں شہید ہو گئے، وہ ان کے پاس ایک چادر تھی، ایک چادر، کہتے وہ چادر اتنی بھی بڑی نہیں تھی کہ سر سے پاؤں تک ان کو ڈھک دیا جاتا۔ سر ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ پیارے نبی کے پاس آئے صحابہ، کیا کریں؟ یہ تو دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے۔ چادر سے ڈھک رہے ہیں شہید میت کو، سر ڈھکتے ہیں تو پیر کھلتے ہیں، پیر ڈھکتے ہیں تو سر کھلتا ہے، لیکن اپنے طور پر کچھ فیصلہ نہیں کیا۔ آئے اللہ کے نبی کے پاس، مسئلہ پوچھا،
کہ چادر چھوٹی ہے، صورتحال ایسی ہے، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا سر ڈھک دو اور برداشت کر دو۔ وہ ایسے تھے ایک ایک مسئلے میں سنت و نبی کی ہدایت ڈھونڈتے تھے۔ آپ کو ہم کو لوگ سنتیں بتاتے رہتے ہیں، ہم پتہ نہیں ان کو کس نقطۂ نظر سے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ تو دیکھیے کہتے ہیں ایسی دنیا بھی تھی ہمارے صاحب ہمیں کچھ لوگوں کے پاس، اور کچھ لوگوں کے پاس ایسی بھی دنیا آئی۔ کیسی دنیا آئی؟ کسرا ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، دنیا کے پاور رکھنے والی سب سے بڑی سپر پاور حکومتیں مسلمانوں کے قدموں میں آ گئی۔ ایسے بھی صحابہ کے زمانے میں ایسا بھی دنیا میں ملی، اور اتنی بڑی اور اتنی طاقت کے ساتھ کہتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ نبی نے پوچھا عبد الرحمان بن عوف بتاؤ اگر تمہارے پاس دنیا ہی دنیا ہو جائے تو کیا کرو گے؟ تو کہا وہی کریں گے جس سے اللہ راضی ہو، وہی کریں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ ہم نے جو حیثیت والے ہیں، صحت والے ہیں، مال والے ہیں، وہ یہ دیکھیں عام طور پر سماج میں وہی لوگ زیادہ بگڑے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سبھی لوگ بگڑے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر بگاڑ نہیں ہوتا ہے، انہیں بچوں میں ہوتا ہے جن کی حیثیتیں اور گھر کی اچھی ہوتی ہیں۔ سوچے وہ صحابہ تھے، کہتے تھے ہم ساری دنیا ہمارے قدموں پہ آ جائے، اے اللہ کے نبی آپ اشارہ کر رہے تھے ایک دن ساری دنیا تمہارے قدموں میں آنے والی ہے، تو اس وقت تمہارا طریقہ کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی کی گزارنے کی تمہارا انداز کیا ہوگا؟ کس ڈھنگ سے جیو گے؟ تو کہتے ہیں ایسے ہی جیئیں گے جیسے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ دنیا بھی مل جائے تو بھی ایسے ہی جیئیں گے۔ دنیا میں جانا برا نہیں ہے، دنیا بری نہیں ہے اس معنی میں کہ دنیا کے ساتھ دنیا کا حق ادا کیا جائے، اور دنیا ملنے کے بعد اس میں جو دین کا حق ہے، دین کی روشنی میں جو حق ہے وہ حق ادا کیا جائے۔ کبھی کوئی امیر آدمی یہ نہ سوچے کہ وہ غریب سے افضل ہے امیری کی بنیاد پر، کبھی یہ نہ سوچے، کبھی نہیں سوچے۔ جو کبھی پاور والا آدمی یہ نہ سوچے کہ کمزور لوگوں سے وہ برتر ہے۔ یہ سب امتحان ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ سب دنیا میں اللہ تعالیٰ دے کر کے سبق دینا چاہتا کہ دیکھنا اس دنیا میں سنبھالنا، نہیں سنبھالا دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایک دیکھیے کورونا وائرس کے سامنے ساری دنیا نے گھٹنے ٹیک دیے، کہو بھاگا ہے ساری دنیا آج بھی، اور بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ختم کیا۔ نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے تباہ کیا۔ شداد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا کو اس نے جنت بنائی، جنت عرب کے نام سے، عرب کے نام سے، اس میں داخل نہیں ہو سکا۔ فرعون جس نے کہا اور کہتا تھا جس کو میں چاہوں گا میری سلطنت میں وہ زندہ رہے گا ورنہ مار دیا جائے گا، اس کو اور اس کی پوری فوج کو اللہ تعالیٰ نے بحر احمر میں غرق کر دیا۔ آج بھی اس کی لاش نشانی عبرت ہے۔ میرے بھائی یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے مثالیں بنائی ہیں، اور آج بھی دنیا میں مثالیں روز ہمارے سامنے آتی جاتی رہتی ہیں۔ ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، دنیا کی حیثیت سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دین سے محبت ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے زیادہ محبوب ہو، ہماری جان سے زیادہ محبوب ہو۔ ہم آپ کی محبت کا مظاہرہ آپ کی ایک ایک سنتوں کو زندہ کر کے ثابت کریں۔ ہم ثابت کریں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ایک ادا کی جس کو آپ نے اختیار کرنے کا حکم دیا اس کو ہم نقل کرتے ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنی زندگیوں میں۔ ہم سب بہت کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر نشانہ مانتے ہیں، لعنت یا گالیوں کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس میں بھی دو دور تھے۔ ایک دور وہ تھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کمزور تھے، تو گالی دینے والے، مارنے والے، سزائیں دینے والے، مجبور کرنے والے غالب تھے۔ اس وقت ان سے حساب کتاب کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس وقت آپ کہتے تھے میں تو محمد ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے تھے تمہیں تعجب نہیں ہے کہ لوگ میرا نام محمد ہے تو کہتے ہیں مذمم ہے، مذمم ہے۔
محمد کا مطلب بے انتہا لائق تعریف اور مزمم کا مطلب نہایت بدترین. تو مکہ کے لوگ کہتے تھے نہایت بدترین آدمی ہے. تو آپ فرماتے ہیں تمہیں تعجب نہیں ہے میرے ساتھیوں میرے صحابہ، یہ لوگ مزمم کو گالی دیتے ہیں، مزمم پر لعنت بھیجتے ہیں، یعنی میرا نام نہیں لینا پسند کرتے. تو میرا نام تو محمد ہے اور یہ گالیاں دیتے ہیں مزمم کو. ایک دور وہ تھا اور ایک دور آیا جب اللہ تعالیٰ نے پاور دیا، اسلامک اسٹیٹ بنا. اس وقت آپ کے دائرے عمل میں اگر کوئی گالی دیتا تھا، آپ کی حاجت کرتا تھا، تو آپ فرماتے تھے اس پورے زمین پر اللہ کے اس بندے کو گالی دینا جو ساری انسانیت کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے رحمت ہے، اس کو اس کے دائرے میں جینے کا حق نہیں ہے. جہاں پاور موجود ہو، جہاں پاور موجود ہو، جہاں پاور نہیں ہے فتنوں کی بات کرنا صحیح نہیں ہے. ذمہ داری نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے جن کے پاور کے دائرے میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، آپ کے خلاف کرائم کرتے ہیں، آپ کی عزت و آبرو کے خلاف. یہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے. ہمیں ایسے حالات میں صبر کرنا چاہیے، تقویٰ کی راہ کرنا چاہیے، سنتوں کی حفاظت کرنی چاہیے، سنتیں پھیلانا چاہیے، بتانا چاہیے غیروں کو کہ تم اگر کافر ہو، اسلام کے اور نبی کے اور دین کے کافر کا مطلب نہ ماننے والے منکر ہو، تب بھی تمہارے لیے ہمارے نبی کی سیرت یہی ہے کہ ہم تمہارا حق نہیں مان سکتے، تم پر ظلم نہیں کرتے. ہمارے نبی تمہارے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں اور یہ امت بھی سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے. اسی لیے جب تک ایک امتی سوئے زمین پر زندہ رہے گا تب تک یہ دنیا فنا نہیں کی جائے گی. میرے بھائیوں کے ساتھ گویا کی تعلیم یہ ہے کہ ہم سنتوں کو عام کریں، آپ کی سیرت کو، آپ کے حیات مبارکہ کو عام کریں، ہماری ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ پوری زندگی دنیا ہمیں دی ہے، اس دنیا میں جو ہمیں ملی ہے، جو بھی ہم پر حق عائد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر میں، تیری رضا کی فکر میں ہمیں وہ حق ادا کرنے کی توفیق دے. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کو ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، ہر طرح کے خوف و خطر سے اے اللہ حفاظت کرتے ہوئے زندہ رکھ، امن و عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، صحت کے ساتھ زندہ رکھ. اور اے اللہ جب بھی ہماری موت ہوتی ایمان اور تقویٰ پر ہو. باخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى